بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 153۔ میں نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی، فضا میں اڑ کر سینے پر ایک لات جمانی چاہی۔ اس وقت میری سوچ نے کہا، لات ذرا بائیں طرف۔ سوچ کے مطابق میری لات بائیں طرف گئی اور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ صاف ظاہر تھا کہ شیطان نے فوراً ہی میرے دماغ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ میں فرش پر گرتے ہی اس کی آواز سن رہا تھا، اجنبی زبان میں سونیا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ انداز بالکل حاکمانہ تھا۔ میں نے فرش سے اٹھ کر دیکھا تو سونیا کے ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی ہو گئی تھی اور فولادی ناخن نکل آئے تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں سر کو جھٹکتی تھی اور اسی انداز میں وہ آگے بڑھی، مگر پھر اس کا دماغ اس شیطان کی مٹھی میں آ جاتا تھا۔ میں ماسٹر یوشے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت سونیا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اس شیطان نے اس بیچاری کو ڈھال بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سونیا کے چہرے پر کبھی کبھی کرب کے آثار دیکھتا تھا۔ وہ دشمن بن کر میرے مقابلے پر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر ماسٹر یوشے کی شیطانی چالوں سے مجبور ہو جاتی تھی۔ اس نے سونیا کو سختی سے حکم دیا، گو اینڈ اٹیک۔ اس کا ذہن پوری طرح شیطان کی مٹھی تھا۔ اس نے حکم پاتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ چل کر ایک طرف ہو گیا، پھر بہت مجبور ہو کر اس کی کمر پر ایک لات جما دی۔ وہ کراتی ہوئی بستر پر جا گری۔ اس لات کے ساتھ ہی میں نے فوراً گھوم کر ماسٹر یوشے کے منہ پر ایک ریئر کک ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت سونیا نے چیختے ہوئے روتے ہوئے کہا، نو مسٹر فرحاد، ڈو ناٹ ہٹ ہم۔ تھوڑی دیر کے لیے سونیا کا ذہن آزاد ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹک اٹک کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ماسٹر یوشے پر حملہ نہ کروں۔ پھر وہ اس شیطان کے سامنے مجبور ہو کر کہہ رہی تھی کہ وہ اب میری دوست نہیں ہے، بہتر ہے میں وہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے ماسٹر یوشے کی جانب دیکھا۔ وہ لات کھانے کے بعد اسی طرح صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے آرام سے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو فرحاد، اب یہ کتیا کس طرح میرا حکم مان رہی ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دوستی کرے گی تو میں اسے دشمن کی طرح پنجے نکال کر تمہارے سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا۔ اگر تمہیں بھی عقل تھوڑی سی بھی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے مایوسی سے سونیا کی جانب دیکھا۔ وہ روتی ہوئی مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ سونیا کے ساتھ دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا اور فی الحال ماسٹر یوشے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ذرا بے حیا قسم کا آدمی تھا۔ ایک لات کھا کر اس اطمینان سے بیٹھ گیا تھا کہ میں دوسری بار حملہ نہیں کر سکوں گا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے کے بعد گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ میرے جیسا کوئی قیدی نہ ہوگا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی، پاؤں میں زنجیر نہیں تھی۔ میں ایک ذلیل ترین شخص کے سامنے آزاد تھا، مگر یہ آزادی میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ نہ میں اس کے خلاف ہاتھ پاؤں استعمال کر سکتا تھا، نہ اس دماغ سے کام لے سکتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں بری طرح جھنجھلاتا تھا، پھر آپ ہی آپ میری جھنجھلاہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ دماغ سمجھاتا تھا کہ صبر کرو، تمہاری باری بھی آئے گی۔ صبح ہو چکی تھی۔ رات بڑے کرب اور بے چینی سے گزر رہی تھی۔ سونے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اپنی دماغی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے فریال سے باتیں کرنے لگا۔ جس وقت میں نے پریشانی کی حالت میں اس سے کیا باتیں کی یہ میں خود نہیں سمجھ سکا، مگر فریال نے سمجھ لیا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مجھے بہت دیر تک تسلیاں دیتی رہی۔ اس نے
یہاں تک اپنی رفاقت کا یقین دلایا کہ وہ میرے قریب رہ کر میری پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے یہ ملک چھوڑ سکتی ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ اسے سونیا کے متعلق ساری باتیں بتائی کہ پہلے وہ میری خطرناک قسم کی دشمن تھی، مگر سامنا ہونے پر پتہ چلا وہ کتنی معصوم اور مظلوم ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ماسٹر یوشے نے اس پر کس طرح ظلم کیا ہے۔ میں نے فریال سے کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ماسٹر یوشے اسے بھی وقت بے وقت ذہنی اذیتیں پہنچاتا رہے گا، فی الحال اس کا دور رہنا بہتر ہے۔ میں اسے بہت دیر تک پیار و محبت کی باتیں کرتا رہا۔ جب میں نے اس سے رابطہ ختم کیا تو میرا دماغ کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے بڑے سے بڑا شہزور مرد بھی جب کسی موقع پر ہمت ہارتا ہے تو ایک نازک سی دل نواز محبوبہ اس میں نئی امنگ اور نئے حوصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ذہن کو سکون نصیب ہوا تو نیند آنے لگی۔ اس بار سونے سے پہلے میں نے قوت ارادی سے یہ سوچا کہ سونے کے دوران میری مرضی کے خلاف کوئی خیال خوانی میرے دماغ میں نہیں آئے گی، اور کوئی میری سوچ میں مداخلت نہیں کرے گا، اور فوراً ہی میری آنکھ کھل جائے گی اگر کوئی مجھے ڈسٹرب کرے گا۔ اپنے دماغ کو پوری قوت سے یہ ارادہ کرنے کے بعد میں 4 گھنٹے کا وقت مقرر کر کے سو گیا، لیکن میں مقررہ وقت تک نہ سو سکا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے خوابدیدہ ذہن میں یہ سوال ابھرا رہا تھا کہ ماسٹر یوشے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کس طرح اسے تباہ کر سکتا ہوں یا اس کی جان لے سکتا ہوں۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے چوری پکڑ لی۔ وہ شیطان کا بچہ میری نیند سے فائدہ اٹھا کر میرے خوابدیدہ ذہن سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے چپکے اس کے خلاف کیسی پلاننگ کی ہے۔ میں عین وقت پر بیدار ہو گیا تھا، ورنہ خواب کی حالت میں اسے بتا دیتا کہ اسے تباہ کرنے کے لیے میں کس طرح بیج بو چکا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میری قوت ارادی کام آ گئی تھی۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی ماسٹر یوشے سے کہا، شیطان اپنی شیطانی چالوں سے باز نہیں آتا، مگر انسان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے۔ اب تم کبھی میرے خوابدیدہ ذہن کو خرید نہیں سکو گے۔ پھر یہ کہ میں نے ابھی تمہارے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہوتا تو تم کسی وقت بھی میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر معلوم کر سکتے تھے۔ ماسٹر یوشے میری باتوں سے کسی حد تک قائل ہو گیا، مگر اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ تعجب ہے، تمہارے جیسا سرکش انسان کس طرح خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ تمہاری خاموشی بڑی بھیانک لگ رہی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم میرے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے ہو؟ ماسٹر یوشے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو باقاعدہ شطرنج کی بساط بچھا کر اپنے دشمنوں کو موروں کی طرح چلا کر مات دینے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے سے کبھی پلاننگ نہیں کی، ہمیشہ مناسب وقت کا انتظار کرتا ہوں۔ جب کوئی سنہری موقع آتا ہے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ شیطان کو مات دینے کے لیے خدا اپنے بندوں کو ضرور موقع دیتا ہے۔ تم انتظار کرو، میرا خدا مجھے بھی موقع دے گا۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا، خدا تمہیں موقع دے گا مگر میں تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ میں کسی لمحے بھی تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ میرے مقابلے میں تمہاری ذہانت کام نہیں آئے گی۔ میں نے مجبوری کا اظہار کیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی تو میں بہت مجبور ہوں اور تمہارے شکنجے میں ہوں۔ وہ میری بے بسی پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، شاباش، اپنی موجودہ حیثیت کو اچھی طرح سمجھتے رہو۔ چلو اب اٹھو، ہماری روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، تمہیں لباس وغیرہ بدل کر تیار رہنا چاہیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر باتھ روم میں جا کر شیو کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا سوٹ پہن چکا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو سونیا بار بار ماسٹر یوشے سے نظریں بچا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا فریال سے باتیں کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا، میں جا رہا ہوں میری جان، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تمہاری قربت ہی اس بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، میں کیا کروں فرحات، میں کیسے آپ کے قریب آؤں، کیسے دکھ بٹاؤں، خدایا یہ کیسی مجبوری ہے۔ اس کی سوچ ایسے لرز رہی تھی جیسے وہ لرزتے ہوئے آنسو کی زبان سے بول رہی ہو۔ میں ہمیشہ سے ہنسنے بولنے کا عادی تھا، زندگی میں پیش آنے والے رنج و غم کو بڑی بے نیازی سے جھٹک کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے محبت کا روگ نہیں پالا تھا، کسی سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں کیا تھا جتنا کہ فریال سے ہو چکا تھا۔ اس جانے آرزو نے پیار کے رشتے کی بہت سی خوشیاں دی تھی، مگر اب اس کی جدائی کا دکھ مل رہا تھا۔ BOAC کے طیارے میں بیٹھتے وقت میں نے اسے تسلی دی کہ جدائی کے دن بہت تھوڑے ہیں،
میں بہت جلد اس شیطان سے نجات حاصل کر کے اس کے پاس چلا آؤں گا۔ اب جزیرہ ہوائی میں پہنچنے کے بعد اپنی خیریت سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے میں نے اجازت چاہی اور افسردگی دل کے ساتھ اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ہم نے سیفٹی بیلٹ کھول دیے تھے۔ 2000 سرخ اور سفید رنگت کی تیز ترار حسینائیں ایئر ہوسٹس کے لباس میں تھرکتی پھر رہی تھی اور مسافروں تک ان کی مطلوبہ چیزیں پہنچا رہی تھی۔ ماسٹر یوشی نے اپنے لیے وسکی منگوائی تھی۔ وہ میرے پیچھے والی سیٹ پر سونیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر شراب کا ایک گھونٹ پی رہا تھا۔ اسے اس طرح پیتے دیکھ کر میں ذرا مایوس ہو جاتا تھا۔ وہ کمبخت اپنے سوٹ کیس میں شراب کی بوتل رکھ کر جیسے بھول ہی چکا تھا۔ نہ تو سوٹ کیس سے شراب کی وہ بوتل نکال رہا تھا اور نہ ہی بریف کیس سے وہ ٹانک نکال کر استعمال کر رہا تھا۔ میں انتظار کرنے کا سوال کر بھی کیا سکتا تھا۔